السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے امریکن کرنسی ڈالر کے بارے میں، اور اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیوں دنیا بھر کے ممالک ڈالر میں اپنی تجارت کرتے ہیں، اور کیا آنے والے وقت میں ڈالر اپنا یہ پوزیشن برقرار رکھ سکے گا یا نہیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ اس کہانی کا آغاز 1860 اور 1870 کی دہائی میں ہوتا ہے، جب امریکہ، یورپ اور برطانیہ اپنے کرنسی کو سونے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے گولڈ سٹینڈرڈ کرنسی، یعنی جس ملک کے ساتھ جتنا سونا ہوگا وہ اس نے سونے کے مطابق ہی اپنے نوٹ چھاپ سکے گی اور وہ اپنے ہی کرنسی میں تجارت کر سکے گی دوسرے ممالک کے ساتھ۔ اب وقت آتا ہے ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کا۔ ان دو جنگوں کے اخراجات کو برداشت کرنے کے لیے یورپ اور گریٹ برٹن نے اپنے نوٹ زیادہ چھاپنے شروع کر دیے، یعنی کہ ان کے ساتھ اتنا سونا نہیں تھا جتنا کہ وہ اپنے نوٹ چھاپ رہے تھے، جنگ کے اخراجات کو برداشت کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے گریٹ برٹن اور یورپ کی اکانومیز کریش کرنے لگی۔ ان جنگوں کے دوران امریکہ نے اپنا اسلحہ مختلف ممالک کو بیچنا شروع کر دیا سونے کے بدلے میں، یعنی امریکہ مختلف ممالک کو جدید اسلحہ فراہم کرتا رہا ان جنگوں کے دوران، اور وہ ممالک اس اسلحے کے بدلے میں امریکہ کو سونا دیتے رہے۔ دوسرے جنگ عظیم کے اختتام پر امریکہ کے ساتھ کافی سارا سونا جمع ہو گیا تھا۔ اب آتے ہیں 1944 میں برٹن ووڈ ایگریمنٹ کی طرف، جو کہ ایک ایگریمنٹ امریکہ میں ہوا 44 ممالک کے سربراہان کے درمیان۔ اس ایگریمنٹ کے مطابق دنیا بھر کے تمام ممالک سونے کی بجائے امریکی ڈالر میں ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کریں گے، اور امریکہ جتنے ڈالرز چھاپے گا وہ اتنا ہی سونا اپنے فیڈرل ریزرو میں اپنے ساتھ رکھے گا، اور یہاں سے آغاز ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے ممالک ڈالر میں ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرنے لگے۔ اب دنیا بھر کے ممالک تجارت کے لیے امریکہ سے سونے کے بدلے ڈالر لینے لگے، اور یہی وقت تھا جب امریکہ ورلڈ وار 2 کے بعد ایک سپر پاور بن کے دنیا میں ابھرا، اور امریکی ڈالر ایک یونیورسل کرنسی بن گئی۔ اب آتے ہیں ویتنام وار کی طرف۔ ویتنام کے جنگ کے دوران امریکہ اپنے فیڈرل ریزرو میں رکھے ہوئے گولڈ سے زیادہ ڈالرز چھاپنے لگا، اور اس کی وجہ سے ڈالر کی قیمت میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ اب دنیا کے مختلف ممالک کو یہ لگنے لگا کہ جتنا سونا ہم نے دیا تھا ڈالرز کے بدلے میں، اب انہی ڈالر کے بدلے میں ہمیں اتنا سونا امریکہ واپس نہیں کر سکتا، اور یہاں سے آغاز ہوتا ہے برٹن ووڈ سسٹم کے خاتمے کا۔ اسی خوف کی وجہ سے کہ ڈالر اپنی قیمت کھو رہا ہے، فرانس نے 1960 کی دہائی کے آخر میں امریکہ سے اپنا سونا واپس لینا چاہا، اور اگست 1971 میں فرانس نے اپنی نیوی سمیت جتنے ڈالر ریزرو تھے وہ بیچ دیے امریکہ کے نیو یارک کے ساحل، اور یہ ڈیمانڈ کیا کہ ہمیں ہر حال میں اپنا سونا واپس چاہیے ان ڈالرز کے بدلے۔ اور فرانس کو دیکھتے ہی دنیا بھر کے دوسرے ممالک نے بھی اپنے ڈالرز واپس کرنا شروع کر دیے اور امریکہ سے اپنا سونا واپس طلب کیا۔ امریکی ڈالر کے لیے یہ ایک بہت ہی بڑا دھچکا تھا، اور 1971 میں امریکہ کے پریزیڈنٹ نکسن نے برٹن
ووٹ سسٹم کو ڈیزولو کر دیا۔ اب یہاں پر امریکی ڈالر کو ایک اور سپورٹ کی ضرورت تھی جو اسے پیٹرو ڈالر ایگریمنٹ کی شکل میں ملا۔ یہ امریکہ اور سعودی عربیہ کے درمیان 1973 میں ایک ایگریمنٹ تھا جس کے مطابق سعودی دنیا بھر کو اپنا تیل ڈالرز کے بدلے میں بیچے گا اور اس کے بدلے امریکہ سعودی عربیہ کو سیکیورٹی اور اسلحہ فراہم کرے گا، اور یہی پیٹرو ڈالر ایگریمنٹ امریکی ڈالر کے لیے ایک اور سہارا بن گیا۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ پیٹرول سعودی عربیہ اور اوپیک میں شامل ممالک کے علاوہ بھی کئی ملکوں میں دستیاب تھا، اور امریکہ کو یہ انشور کرنا تھا کہ دوسرے ممالک بھی پیٹرول کی تجارت ڈالر میں کرتے۔ سال 2000 تک تو امریکہ کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا، لیکن اس کے بعد جب عراق کے صدر صدام حسین نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ملک کا پیٹرول ڈالر کی بجائے یورو میں بیچے گا، یہی چیز امریکی ڈالر کے لیے خطرہ بنتا جا رہا تھا، اور یہی وجہ بنی کہ امریکہ نے عراق میں صدام حسین کے خلاف جنگ کا آغاز کیا اور اس کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا۔ اسی طرح صدام حسین کے بعد لیبیا کے جنرل قذافی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک افریقی دینار متعارف کرائیں گے، اور جو ملک ان کے ساتھ پیٹرول کا تجارت کریں گے وہ افریقی دینار کرنسی میں ہی کریں گے، اور یہ ڈالر کے لیے ایک دوسرا خطرہ بن گیا۔ اسی وجہ سے امریکہ نے لیبیا میں جنرل قذافی کا تختہ بھی الٹ دیا۔ ڈالر کے اس سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے امریکہ نے مڈل ایسٹ میں کئی سارے جنگ لڑے اور کئی سارے جنرلز کا تختہ الٹنا پڑا، لیکن اب 2023 میں تقریباً 4-5 دہائیوں کے بعد مڈل ایسٹ میں امریکہ کا وہ انفلوئنس نہیں رہا، اور کیونکہ ڈالر کی یہ سٹیبلٹی پیٹرول کے ساتھ جڑی ہے اور پیٹرول زیادہ تر مڈل ایسٹ میں ہی پایا جاتا ہے، تو مڈل ایسٹ میں امریکی انفلوئنس کم ہونے کی وجہ سے ڈالر کے لیے بھی ایک بہت ہی بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے۔ ابھی پچھلے مہینے ہی چائنا اور سعودی عربیہ کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا۔ اس ایگریمنٹ کے مطابق سعودی عربیہ اپنا پیٹرول چائنا کو یوان کرنسی میں بیچے گا، اور اگر سعودی عربیہ آنے والے وقت میں یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ اپنا پیٹرول دوسرے ممالک کو ڈالر کے بجائے کسی اور کرنسی میں بیچے گا، تو یہ ڈالر کے استحکام کے لیے ایک بہت ہی بڑا خطرہ ہوگا۔ اسی طرح ڈالر کے لیے ایک اور بہت ہی بڑا خطرہ برکس سے ہے، جو کہ برازیل، رشیا، انڈیا اور چائنا پر مشتمل ہے، اور ابھی اور کئی ممالک اس میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے سعودی عربیہ، ترکیہ، ایجپٹ، بنگلہ دیش اور دوسرے کئی ممالک۔ اور اگر ڈالر اپنی ویلیو کھو دیتا ہے تو اس کے ساتھ ہی امریکہ بھی ورلڈ پولیٹکس میں اپنی وہ ویلیو جو اس نے پچھلے 4-5 دہائیوں سے برقرار رکھی ہے کھو دے گا، اور یہی لمحہ ڈالر کے لیے ورلڈ کرنسی ہونے کا اختتام ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور انتظار کریں اگلی ویڈیو کا، جو کہ اس سے بھی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔